السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ اشرف۔ ناظرین، حال ہی میں آزاد کشمیر مظفر آباد کے ایک نجی ہوٹل میں اوورسیز کشمیری کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں یہ مینشن تھا کہ سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے اور اوورسیز جو کشمیری ہیں ان کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کے ہم آزاد کشمیر کے جو سرمایہ کاری کے مواقع ہیں ان کو فروغ دیا جائے گا۔ کیا یہ کنونشن آزاد کشمیر کی سرمایہ کاری پر کس حد تک مؤثر ثابت ہوئی ہے؟ اس میں کیا عوام اس سے مطمئن ہے یا عوامی حلقوں میں کیا تشویش پائی گئی ہے اس کنونشن سے؟ انہی تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر زاہد خان صاحب، جو کالم نگار بھی ہیں، رائٹر ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ چونکہ یہ اس کنونشن میں کانفرنس میں موجود بھی تھے، انہوں نے اس میں کیا دیکھا اور یہ اپنے تجزیے کی روشنی میں کیا بتا رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لیے یہ سرمایہ کاری کس حد تک موضوع ہے اور اس کے کیا اثرات مستقبل میں مرتب ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حال ہی میں جو ایک کانفرنس منعقد کی گئی آزاد کشمیر میں، اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اور وہ آزاد کشمیر کی سرمایہ کاری کے لیے کتنی موزوں رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سب سے پہلا جو اس کو ون پوائنٹ اس کو کہیں تو یہ اٹیمپٹ ہی فیصل راٹھول گورنمنٹ کی ڈائسپورا کو جو انگیج کرنے کی یہ فرسٹ ایور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی کہ ان کو آزاد کشمیر کے جو سن آف سائل کا ان کا اس کے اوپر آن بورڈ لیا جائے۔ تو یہ چونکہ فرسٹ ایور اٹیمپٹ ہو رہی تھی، اس سے پہلے تو ایسی اٹیمپٹ ہوئی نہیں آزاد کشمیر میں، ہم نے جب سے دیکھا ہے اور ہم بڑے عرصے سے اس بات کے اوپر ہم اور لکھنے میں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈائسپورا بڑا وائبرنٹ ہے، پوری دنیا میں ہے، کہ اگر اور آن ریکارڈ ہوا، گورنمنٹ نے ایکنالج کیا اس کو اور اپوزیشن لیڈر نے موجودگی دے کے انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ اگر مسئلہ کشمیر، چونکہ بیسیکلی آزاد کشمیر مسئلہ کشمیر کا بیس کیمپ ہے، تو لیکن اس بیس کیمپ کا جو اصل موٹو جو مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنا ہے وہ ہمارے ڈائسپورا نے رکھا ہوا آج تک پچھلے 60-70 سالوں سے۔ تو ان کو اس سے پہلے تو کبھی اٹیمپٹ نہیں ہوئی، یہ ایونٹ ہو بھی گیا اور بڑا سکسیسفل ہوا۔ کو جب آپ پہلی دفعہ کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو اس میں ڈیفیشنسیز تو رہتی ہیں، لیکن بات پوائنٹ آپ اگر ڈیفیشنسیز کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کو اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہوا، جبکہ عوامی حلقوں میں تشویش پائی گئی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا، یا جو مقامی سرمایہ کار تھے ان کو اس میں انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، اس سے ان کو کیوں الگ رکھا گیا؟ میرا خیال ہے کہ ایسی بات میں نے کہا تھا، میں نے اپنے ابتدا میں بھی یہ کہا کہ ڈیفیشنسیز ہر چیز میں ہوتی ہیں۔ شاید چونکہ گورنمنٹ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنا بڑا ایونٹ کرنا جا رہے ہیں، لیکن چونکہ کمٹمنٹ تھی اور پیشن تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو جو چیز کمٹمنٹ اور پیشن کے اندر آئیں تو پھر چیف سیکرٹری کی سربراہی میں پوری ایک بیوروکریٹس کی ایک بھاری بھرکم ٹیم، پھر اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا منسٹرز کو، اور اس کے ساتھ پرائم منسٹر خود، یعنی ویسے بھی آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں جتنے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں پرائم منسٹر سمبولکلی اپنی اسپیچ دینے آتا ہے، اور پرائم منسٹر نے سمبولک اسپیچ نہیں دی، انہوں نے فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ کلوزنگ تک اپنے، اور پھر صدر ریاست بھی وہاں پہ آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کی ایک کمٹمنٹ نظر آتی ہے گورنمنٹ سائڈ پہ کہ وہ اس کو بہت سیریس لے رہی ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں ہر چیز کے لیے پاکستان کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو کیوں نہ سیاست نے فیل کیا کہ اس ڈائسپورا کو ایکٹیویٹ کیا جائے، چاہے وہ ٹورزم ہے، چاہے وہ ٹریڈ ہے، چاہے وہ ڈپلومیسی ہے، چاہے وہ کسی اور سیگمنٹ کی طرف ہم نے جس طرح بیانیہ کی مختلف لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ نے اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی، ڈیفینیٹلی اگر مجھے نہیں بلایا جائے گا تو میں ہیو اینڈ کرائی میرا حق بنتا ہے اور میں کروں گا بھی، اور اس کو نالج بہت ساری جگہوں پہ کیا بھی گیا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جو بزنس مین تھے پاکستان کے، کراچی سے بھی آئے تھے، لاہور سے بھی ہمیں ملے، اور اسلام آباد چیمبر کے تو پریزیڈنٹ، اور لکیلی وہ اس وقت اسلام آباد چیمبر از بین لیڈ بائی سدھارتھ طاہر صاحب، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پونچھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی پوری ڈیلیگیشن ٹیم تھی۔ پھر فرسٹ ایور پروگرام تھا جس کے اندر ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری آزاد کشمیر کو بھی آن بورڈ کیا گیا، مظفر آباد چیمبر آف کامرس بھی وہاں موجود تھی، اور شاید کچھ لوگ
میرپور میں چونکہ ڈائسپورا ہو گئے تھے، اور اس میں آپ نے کہا تھا اسپین سے، فرانس سے، یورپ سے، کہ مختلف ملکوں سے اور امریکہ سے لوگ آئے تھے، اور انہوں نے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا. تو یہ جو کانگلومیریٹ بنا، اگر یہ میں نے کہا نا کہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام کے اندر لیکناز کیا رہ گئے، تو وہ دور ہو سکتا ہے نا، اگلی دفعہ دور ہو جائیں گے. لیکن جو لینڈ مارک ایک ایونٹ ہوا اس کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑا. ایونٹ اپنی پارٹیسپیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی کمٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ریزالو اس کے پوائنٹ آف ویو سے انتہائی سکسیسفلی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت پن بجلی جیسے وسائل ان پر بھی کوئی ڈیٹا یا بریفنگ نہیں دی گئی ہے، اور کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا واضح پلان ہے کہ جس سے سستی بجلی پیدا کر کے وہ جو ہے صنعتیں لگائی جا سکیں؟ دوسرا یہ کہ جو منرلز اور جیم سٹونز کی نمائش ہے وہ بھی نہیں کی گئی، جبکہ سرمایہ کاری کے لیے یہ سب سے اہم شعبے ہیں، یہ دو کیوں یہاں سے مسپلیس ہوئے؟ اچھا، مجھے حیرانگی ہے کہ میں اس جو وہاں پہ 4 فورمز بنے تھے، سب فورمز. پہلے انوگرل اسپیچ کے بعد پرائم منسٹر نے جو کی تھی، 4 سیشنز ڈفرینٹ ہوئے اور پارٹیسپینٹ ڈیوائڈ کیے گئے تھے. اور میرا جو سیگمنٹ تھا وہ انویسٹمنٹ اینڈ بزنس کا تھا، جس کے اندر اس کو لیڈ کیا پرائم منسٹر کے جو ایڈوائزر ہیں فہد یعقوب صاحب آن انڈسٹریز، وہ خود اس کو لیڈ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ACS ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ پینل پہ موجود تھے. سیکرٹری فارسٹ چودھری فریز صاحب اس کو کر رہے تھے، بلکہ کوآرڈینیٹر اس سیشن کے چودھری طیب صاحب تھے، جو خود انرجی اینڈ واٹر کے اس کے توانائی اور آبی وسائل کے جو سیکرٹری ہیں، اس کو کوآرڈینیٹ کیا. ٹورزم کے سیکرٹری ہیں. تو جس ایونیو کو آپ ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ تو سارے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی گورنمنٹ کی، اور اس سے زیادہ بہتر کون تھا کہ منسٹر ایز اے سمبولک موجود تھا اور پوری ڈیلیبریشن اس نے ٹیک پارٹ کیا، اور سیکرٹریز نے اس کو اپنے سیگمنٹ کو کنوین کیا اور اپنی چیزیں آفر دی ان کے اندر کہ آپ نے ہمارے پاس ایگزسٹنگ پوٹینشیل کیا ہے. سیکرٹری IT موجود تھے، تو انہوں نے اپنی ہر سیکرٹری نے اپنی پری بریفنگ جو ہوئی ریکمنڈیشن سے پہلے، ڈسکشن سے پہلے دی کہ IT میں ہم اس وقت ہماری کرنٹ پوزیشن کیا ہے، اور ہمارے پاس کون سے سیگمنٹ ہیں جس کے اندر ہم انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو ویلکم کریں گے، اور ہمارے ایونیوز کون سے ہیں. اچھا، ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ڈیلیگیشن میں تو آپ انٹرسٹنگلی چائنا سے بھی آئے ہوئے تھے. لوگ سوچتے ہیں شاید صرف مڈل ایسٹ اور یورپ اور امریکہ سے آئے تھے. چائنا کے بزنس مین بھی ہمارے سیگمنٹ کو بزنس، اور جس سیگمنٹ کی طرف منرلز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی گہری دلچسپی لی، اور انہوں نے اپنی ڈیلیبریشنز میں یہ تھا کہ وہ سن آف سوائل تھے سارے. تو گورنمنٹ کے نوٹس میں چیزیں لائیں، جس میں بہت سارے پھر ریکمنڈیشنز ہوئی، جس کو چیف سیکرٹری IGP کو اور پھر پرائم منسٹر نے اسٹیج سے بیٹھ کے ایک سیگمنٹ کے ایک پوائنٹ کو نہ صرف رسپونڈ کیا، بلکہ اس کے لیے جو پالیسی گائیڈ لائنز ہے وہ بھی دینی شروع کر دی. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے قدرتی وسائل کو مؤثر انداز میں برانڈ کرنے کی حکمت عملی موجود ہے؟ میرا خیال ہے اگر کرنٹلی جو جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں تھے، اور چونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ اینڈ کامرس میں بڑے عرصے سے مختلف والوں سے انوالو بھی رہا ہوں، اس کے اوپر لکھا بھی ہم نے ہے، پوٹینشیل کو ایکسپلور بھی کیا ہے. دیر از نیور اینی اینڈ، دیر از آلویز اے فرسٹ اسٹیپ ٹو لیڈ. تو پہلا اسٹیپ تو یہ کر لیا کہ ڈائسپورا آئی، گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، ان کو ریوالو کیا، اور اپنی کمٹمنٹ اینڈ پیشن دکھایا کہ آپ ہمیں گائیڈ لائنس دیں، اور گائیڈ لائنس آئیں بھی. مختلف جو ہمارا ڈائسپورا تھا، انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ اینڈ اس کے پوائنٹ آف، حالانکہ یہ اوورسیز کشمیری کنونشن تھا، اس کو کوئی ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس کا نام نہیں دیا گیا. یہ اس کو ذہن میں رکھ کے چلیں کہ اس کے اوپر فرسٹ ایور پہلے ان کو آن بورڈ کیا گیا. اب اس کے اوپر انہیں کا ایک سیگمنٹ تھا، ٹریڈ اینڈ سیگمنٹ، وہاں پہ باقی سیگمنٹ کے ساتھ جہاں جینڈر کی بات ہوئی، جہاں پہ پالیسی میکنگ کی بات ہوئی، جہاں پہ پالیسی ڈسکشنز کی بات ہوئی، بیانیہ، ایون یہ سو کہ ایکشن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک کمپریہنسو سیشن ہوا، جس کو مختلف وہاں پہ گورنمنٹل اور جو پبلک اور ڈائسپورا نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے اوپر اپنی پالیسی ریکمنڈیشن دی، جس کو گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں اور اپنی ریزالو دکھائی. یہی ہوتا ہے ایونٹ کا مقصد. کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمٹمنٹ اور ریزالو دیتے ہیں کہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم بالکل یونیلیٹرلی پوری ڈائسپورا، پوری کشمیری قوم سن آف سوائل سمیت ہم آن بورڈ ہیں.
ایکٹیو ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مظفر آباد میں ہونے والی اس کنونشن ایونٹ پر جو سرکاری خرچ سہولیات تعطیل سے ہونے والے معاشی نقصان کی باقاعدہ تفصیل عوام کے سامنے کیوں نہیں لائے گی؟ دیکھیں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی جتنی اسپینڈنگ ہے وہ اگر آج نہیں آئے تو کل لازماً آنی ہے، چونکہ بجٹ کا حصہ بنتی ہے. اور جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ نے اس مالی سال میں ایکسٹرا کسی مد میں خرچ کی تو اس کو آپ نے اسمبلی کے بجٹ پاس کرواتے وقت اس کے اب ایک نظر ثانی میزانیہ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی وہ ہیڈز لائے جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے پروسیس کو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو قمر شاہ صاحب تھے وہ خود موجود رہے، اوورسیز موجود رہے، اور اوورسیز کی کثیر تعداد نے اس کے اندر ہر حوالے سے ایکٹیویٹی کے اندر ٹیک پارٹ کیا. تو یہ صرف ایک کہنا کہ یہ ایکٹیویٹی کیوں کروائی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا سمبولک ایفیکٹ کیا پڑا ہے؟ اس کا سمبولک ایفیکٹ انڈیا پہ پڑا ہے، تحریک آزادی کشمیر کے ریزالو پہ کیا پڑا ہے. تو وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اندر انڈین نوازوں کی چیخیں شاید نکل رہی ہیں اور انڈیا کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، چونکہ آج تک ہماری ڈیلیگیشن ابراڈ جا کے ساری ریزالو کرتے تھے اور وہاں ان کو بڑھتے. آج پہلی دفعہ وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہیں، چاہے وہ پالیسیز کی سٹیج پہ ہے، انویسٹمنٹ کی سٹیج پہ ہے، یا کسی موقع پہ پالیٹکس کی سٹیج پہ ہے، وہاں پہ بھی وہ انوالو رہیں گے. جی یہ بتائیں گا، یہ جو کانفرنس کے دن جو ایک تعطیل کی گئی، اس تعطیل کا جو ہے نا پوری ضلع میں عام تعطیل کا فیصلہ کسی مجاز فورم کے تحت کیا گیا، اور کیا اس کے متبادل کوئی آپشنز موجود تھے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو بہت پازیٹیولی لینا چاہیے کہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے. گورنمنٹ ہمیشہ ایکسٹرا آرڈینری کا آپ کو پتا ہے پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں، اور چھوٹی سی شرارت ہمیں بہت بڑی کاسٹ کر سکتی ہے. اور سن آف سوائل آئے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے کہ جس وقت صرف اگر تعطیل نہ کرتے جو ہمارا کوہالہ پہ انسیڈنٹ ہوگا، جس کی وجہ سے منیمم 4.5 گھنٹے اور 5 گھنٹے انہی اوورسیز کشمیریوں نے اپنا برداشت کیا. اور میں وہاں ہم لوگ اپنے چیمبر کی طرف سے اور مختلف انڈسٹری کی طرف سے وہاں گئے، اور ریزالو کرنے میں بھی مختلف لوگ پرو ایکٹیولی گورنمنٹ نے اس کا رول کیا. تو جب ایکسٹرا آرڈنری ایونٹ آپ نے پوری دنیا سے بلائے ہوئے تو ڈیفینیٹلی آپ کو سیکورٹی میئرز لینے پڑتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، ہر ایونٹ میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا کہ گورنمنٹ اس کو ایمیکیبلی پیسفلی ریزالو کرنا چاہ رہی تھے. اور انہوں نے آئیڈیلی سچویشن لی کہ کسی کے اوپر میس یا اس کے موومنٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہ پڑے، اور یا ان کے موومنٹ کی وجہ سے عوام الناس کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو اس کا بیٹر حل یہ تھا کہ بچوں کو یا سکولز میں اور مقامی سطح پر ان کو ریزالو کیا. ادروائز گورنمنٹ اپنے پورے انفراسٹرکچر کے ساتھ تو پورا وقت موجود رہی، اور پورے ان کے الائڈ ڈپارٹمنٹس اپنی ایکٹیویٹیز میں اب پچھلے 3-4 دن سے انہوں نے دن رات کر کے یہ پورا سسٹم اور یہ پوری کانفرنس کو اپنے پائے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کانفرنس سے کوئی تحریری سرمایہ کاری معاہدہ ایم او یو ایس یا عملی منصوبے طے پائے گئے؟ اگر ہاں تو ان کی تفصیلات کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ اس کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ کانفرنس نہیں تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے دور میں ایک انویسٹمنٹ کانفرنس ہوتی تھی جن کے ایم او یوز اور جا کے وہیں ہم پھنسے کہ اس کو اگر گورنمنٹ بیکنگ نہیں مل سکی. اس کانفرنس میں یہ تھا کہ ریزالو آ گئی ہے اور اوورسیز نے اپنا انٹرسٹ بھی شو کر دیا ہے. وہ جتنی ریکمنڈیشنز ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب نے 2 ویکس تک کا ٹائم لیا ہے کہ اس کے اوپر ورکنگ کر کے ہم گورنمنٹ کو کیبنٹ کی منظوری کے لیے پیش کریں گے، تاکہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان کی اور ڈپارٹمنٹس کے لیے بائنڈنگ ڈاکومنٹ بن جائے. کچھ عوامی حلقے اس کانفرنس سے جو ہے نا وہ متفق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ عوامی حلقے شاید مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، شاید وہ تقسیم ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں کہ شاید ہماری نمائندگی اس طرح سے نہیں ہو سکتی. نہیں ان کو اچھا ہم بھی یہ سوچ رہے، کل ہم نے کوشچن بھی کیا کہ ایکشن کمیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو نہیں، تو پرائم منسٹر نے آن ریزالو، چیف سیکرٹری نے آن ریزالو کہا کہ ان کو بلایا گیا ہے. اب وہ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرے، اس کا جو بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں، یا ان کے چند لوگوں نے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اس کو کسی اینگل کی طرف لے کے جانے چاہیے. لیکن میرے نزدیک یہ ایونٹ اٹ سیلف جس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ، سوسائٹی، سول سوسائٹی اور بزنس کمیونٹی موجود تھے، تو میں تو اسے ایک سکسیسفل ایونٹ کہوں گا. کمی بیشیاں اگلی کانفرنس میں دور ہو جائیں گی، چونکہ یہ فرسٹ اور لاسٹ نہیں تھا، یہ فرسٹ ریزالو تھی، اور گورنمنٹ نے اپنی کمٹمنٹ دے کہ یہ اس کی سیریز آگے چلے گی.
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी ये थे डॉक्टर ज़ाहिद ख़ान साहब, जो एक तजिया कार भी हैं। उनसे हमने हालिया दिनों में होने वाली कॉन्फ्रेंस पे तफसीली बात की और बहुत कुछ हमारी मालूमात में भी है, और जो अवामी हलकों में जो एक तशवीश पाई गई है उस पर भी उन्होंने ब्रीफली ये बात की। एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।